الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے وظائف کے ساتھ، آج کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے سورہ مزمل کا تعارف کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے وظائف کیا ہیں، اور بالخصوص یہ پڑھنے سے روزی کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے، گھر کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ سب انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے اندر جان سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، آئیے سورۃ المزمل کا تعارف جانتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کے اندر آیات کی تعداد کتنی ہے، رکوع کی تعداد کتنی ہے۔ تو یہ سب انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، سورۃ المزمل جو ہے یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ اور اس کا جو مزمل نام ہے یہ کیوں رکھا گیا، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مزمل ہے۔ اور اس کے اندر جو مضامین آئے ہیں، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات، آپ کے وظائف اور آپ کے اذکار جو ہیں ان سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ مضامین جو ہیں موجود ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں، یعنی سورت کے شروع میں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ ہم عن قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت و جلالت اور قدر و منزلت والا کلام نازل فرمائیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، کافروں کی گستاخیوں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ تبارک و تعالی کافی ہے۔ یہ اس کے اندر مضامین آئے ہیں، اور قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی۔ تو کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی یا کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں فرعون سے بھی زیادہ سخت جو عذاب ہے وہ دے گا، اور اس سے بھی سخت عذاب کے اندر تم کو مبتلا کر دے گا۔ اور یہ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، تو جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو آخری اس سورت پاک کے اندر مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، اور عبادت کے معاملہ میں آسانی پیدا فرما دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس کے وظائف جانتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا وظیفہ کرنا چاہے تو وہ اس کو کس طرح کر سکتا ہے، اور اس سے کتنی برکات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔
تو سورہ مزمل جو ہے یہ بہت ہی بڑی بابرکت صورت ہے، کیونکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے، اسی لیے اس صورت کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں۔ یہ صورت خاص کر مصیبتوں سے خلاصی پانے، مشکلات کے آسان ہونے اور غربت کو دور کرنے اور روزی کے اندر فراخی پیدا کرنے اور نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت ہی مفید صورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے لیے افلاس کو یعنی غربت کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس صورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے وہ مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور جو شخص اسے 1 سال تک روزانہ بعد نماز فجر 11 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر اضافہ فرما دے گا اور وہ کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا۔ ایک عامل کا قول ہے، جو اس پہ عمل کرنے والا ہے، اس کا قول ہے کہ کشادگی رزق یعنی رزق کی وسعت کے لیے اس صورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی اکثیر ہے۔ یعنی کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رزق کو وسیع کر دے، میرے پاس بہت سارا مال و دولت جمع ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ ہر روزانہ اس کو 7 مرتبہ تلاوت کر لیا کرے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اس صورت کو روزانہ 1 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھیں یا سوتے وقت پڑھیں، تو انشاءاللہ اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو جو شخص اعتکاف کی حالت میں اسے صورت کو تہجد کے ٹائم اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنی برکتوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ایمانی فیوز و برکات کے لیے بہت ہی یہ صورت بہتر ہے۔ یہ صورت عاملوں کی بڑی محبوب صورت ہے، بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں، اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت ہی تیزی سے کام کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، یا بظاہر ناممکن جو کام ہے وہ نظر آ رہا ہو کہ یہ کام اب نہیں ہو سکتا، تو اس بندے کو چاہیے کہ 40 روز تک اکیلے بیٹھ کر اس صورت کو اول آخر درود پاک پڑھ کے ہر روز 40 مرتبہ ہی تلاوت کرے، تو انشاءاللہ اس کا ہر مسئلہ اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اس وظیفے پہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں حاصل کریں۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ، عالم اسلام پہ اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحم فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔